اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک چھوٹی سی چادر کے نیچے 5 نورانی چہرے اکٹھے ہو گئے، زمین و آسمان تھم گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سوال یہ ہے، یہ 5 نور کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ایسے تاریخی اور روحانی سفر پر لے جا رہے ہیں جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اور جسے دنیا بھر کے مسلمان محبت اور عقیدت کے ساتھ حدیث قصہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا زمانہ تھا۔ گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے، مگر ایک گھر کے اندر ایک عظیم راز پوشیدہ تھا۔ وہ گھر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ اپنے حجرے میں تشریف لائے، ایک یمانی چادر اوڑھ کر آرام فرمانے لگے۔ وہ لمحہ سکون، نور اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اللہ کا ذکر گونج رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک معصوم سا بچہ اندر آیا۔ یہ تھے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ انہوں نے پیار بھری آواز میں کہا، السلام علیکم یا جدہ، کیا میں آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، مرحباً یا حبیبی، میرے بیٹے، میرے دل کے سکون، آ جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام فوراً رسول اللہ کے قریب آ کر چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ کچھ لمحوں بعد ایک اور معصوم بچہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تھے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ انہوں نے بھی ادب سے کہا، السلام علیکم یا جدہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحباً یا ولدی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نور، آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام بھی فوراً اپنے بھائی اور نانا کے ساتھ اس چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ اب وہ چادر جس کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں شہزادے موجود تھے، ایک روشن آسمانی منظر کی جھلک پیش کر رہی تھی، گویا فرشتے زمین پر اتر آئے ہو۔ ابھی وہ بابرکت لمحے جاری تھے کہ دروازے پر ایک نورانی پیکر نمودار ہوا۔ یہ تھیں سید النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ان کے چہرے پر حیا، نور اور جلال جھلک رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں عرض کیا، السلام علیکم یا ابتا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں بے پناہ محبت کے ساتھ فرمایا، مرحباً یا بدعتی، اے میری بیٹی، آ جاؤ، تم میرے دل کا سکون اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں شہزادوں کے ساتھ اس نورانی قصہ کے نیچے داخل ہو گئی۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا قصہ کے نیچے جمع ہو چکے تھے۔ یہ لمحہ فرشتوں کے لیے بھی باعث رشک تھا۔ ابھی وہ بابرکت منظر قائم تھا کہ دروازے پر ایک اور عظیم ہستی کی آمد ہوئی۔ یہ تھے شیر خدا، باب علم حضرت علی علیہ السلام۔ ان کے چہرے پر وقار، نور اور جلال کی روشنی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اس چادر کے نیچے آنے کی اجازت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مرحباً یا اخی، مرحباً یا علی، آؤ علی، تم میرے بھائی ہو، میرے جانشین ہو، میرے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ اب وہ 5 عظیم ہستیاں ایک نورانی چادر کے نیچے جمع ہو چکی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زمین و آسمان گواہ تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کی طہارت اور عظمت کا اعلان ہونے والا ہے۔ فرشتے جھک کر سلام کر رہے تھے اور اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہو رہی تھی۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ منظر آسمانوں پر بھی باعث فخر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا گیا ہے اور انہیں مکمل طہارت عطا کر دی گئی ہے۔ یہ اعلان صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک واضح دلیل تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و طہارت ابدی ہے۔ حدیث قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی درس ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و طہارت کا اعلان آسمانوں سے ہوا اور زمین پر اس کا چرچا رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی تکمیل اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو اہل بیت کی ولایت اور محبت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ اہل بیت وہ چراغ ہیں جو انسانیت کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، ان کی محبت ایمان ہے اور ان سے دوری گمراہی ہے۔ آج بھی جب کوئی مسلمان حدیث قصہ کو سنتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور روح میں نور اترتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اہل بیت کی اطاعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق اور ان کے وسیلے سے اپنی رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔